اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ہم پہلی ہجری کے واقعات کو جمع کر رہے ہیں، اور اس درس کے شروع میں جو دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل نماز سے متعلق ہیں، پھر ہم دوسرے واقعات کی طرف آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت فرمائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے رسول مقتدی رہے ہوں اور صحابی نے نماز پڑھائی ہو؟ تو اس ضمن میں علماء ایک واقعہ جمع کرتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہ جب وضو کر کے واپس آئے تو کافی دیر گزر گئی تھی، اور صحابہ کرام نے اس خدشے سے کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے انہوں نے جماعت قائم کر لی، اور جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہ ایک رکعت پڑھ بھی چکے تھے۔ یعنی فجر کی نماز تو ویسی طویل پڑھی جاتی ہے، اس میں پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ طویل ہوتی ہے، تو پہلی رکعت کا ختم ہو کے دوسری رکعت کے شروع ہو جانا یعنی اللہ کے رسول کو کافی دیر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول آئے اور آپ جو ہے وہ نماز میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت مقتدی وہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو چھوٹ گئی ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا، اس لیے عبد الرحمن ابن عوف بہت خوف زدہ ہو گئے اور کثرت سے تسبیح پڑھنے لگے کہ کیا مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میں اللہ کے رسول سے سبقت لے گیا، کیونکہ یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہوگی نا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن، تم نے اچھا کیا، تم نے درست کیا۔ تو آپ نے ان کو وقت پر نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اور اس بات کو برا نہیں منایا کہ آپ نے میری غیر حاضری میں امامت کیوں فرما لی۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مفضول کے پیچھے فاضل کی نماز درست ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی عالم کسی ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لے جو اس سے کم درجے کا عالم ہو تو یہ جائز ہے، اور نبی پاک کا کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر ایسا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ تعلیم نہ فرماتے کہ تم نے اچھا کیا۔ تو خیر، بہرحال اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جو کامل ہے ہر لحاظ سے، ہر قدم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی خوبصورت حیات طیبہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اوقات مکہ معظمہ میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، 2 رکعت تھی، اور نماز کی وہ ترتیب جو آج ہے اسپیشلی فرض رکعات کی، وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اس ضمن میں کئی حدیثیں بھی آتی ہیں
مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعتیں فرض ہوئی، پھر حضرت مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو 4 رکعتیں فرض ہوئیں۔ فجر کی نماز کو قرت کے طویل ہونے اور مغرب کی نماز کو وتر ہونے کی وجہ سے اس کی اصل حالت پر چھوڑ دیا گیا، اور سفر کی حالت بھی برقرار رکھی گئی کہ سفر پہ تم 2 ہی پڑھو گے، ماں سوائے مغرب کے کہ اس میں پھر وتر پڑھنی ہوگی۔ وتر سے مراد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں بھی آپ سے عرض کیا ہے، کہ عربی زبان میں وتر کہتے ہیں ایسے نمبر کو which is not completely divisible by 2، 3، 5، 7، 9، جن کو آپ آڈ نمبرز بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ 3 رکعتیں جو ہیں وہ آڈ نمبر ہے، اس لیے اس کو وتر کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 1 وہ بھی آڈ نمبر ہے، اس کو بھی وتر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ نے مسافر کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ آپ 2 پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ کچھ نماز سے متعلق واقعات تھے جو میں نے سوچا کہ میں یہاں ذکر کر دوں۔ پھر پہلی ہجری میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر وغیرہ کی طرف جب ہم جائیں گے آئندہ تو ان چیزوں کو اور ڈیٹیل میں جمع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں متعدد ایسی آیات موجود ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو معاشرے میں بیڈ ایلیمنٹس آف سوسائٹیز تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، عجیب و غریب سے سوالات پوچھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ تو اللہ کے حکم سے ہدایت پہ آ گئے اور کچھ لوگ مزید گمراہی میں چلے گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ نشانیاں ہدایت پانے والوں کو ہدایت بھی دیتی ہیں اور وہی نشانیاں گمراہوں کو کبھی گمراہ بھی کر دیتی ہیں۔ تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا، اور اس بڑبڑانے کی وجہ سے اس کی لغزش بھی ہوتی۔ اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے وہ تو مسلمان تھا، اور بڑا کٹر مسلمان تھا، اور اللہ کے رسول کا بہت ہی پیارا صحابی تھا۔ اچھا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، تو جب ہم کہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو وہ باپ ہے، جب ہم کہیں عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول تو پھر اس کا مطلب بیٹا ہے۔ تو بیٹا جو ہے وہ بہت اچھا مسلمان تھا، اور باپ جو ہے وہ اتنا ہی بڑا منافق۔ تو ان کے اور واقعات ہم انشاءاللہ، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ منافقین کی جماعت بھی زیادہ منظم ہوتی رہی، اس میں اوس کے منافقین بھی تھے اور خزرج کے منافقین بھی تھے، پھر اہل کتاب کے ساتھ مل کر یہ باز پرس کیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ کبھی ساتھ نکلتے جنگ کے لیے اور آدھے راستے سے واپس لوٹ آتے، تو جو جماعت نکلی وہ آدھی رہ گئی۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے۔ بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات بات میں تنگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو خیر ان واقعات کو ہم آہستہ آہستہ ذکر کریں گے، لیکن ایک قرآنی آیت جو زمانے میں اتری، پھر اس کو اگر ہم ذکر کرنے بیٹھیں تو پھر ہم تفسیر میں چلے جائیں گے اور سیرت کے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو دیگر کئی آیتیں اتری، اسپیشلی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، جو اس زمانے کے واقعات پہ نظر ثانی کرتی ہیں۔ اچھا، پھر اسی ضمن میں ہم ایک اور واقعہ ذکر کریں گے جو پہلی ہجری کا تو شاید نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 17 مہینے ہجرت کو ہو چکے تھے، اور یہ واقعہ ہے تحویل قبلہ کا، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب مکہ معظمہ میں رہتے تھے
تو آپ بیت اللہ کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، اس طرح کعبۃ اللہ بیچ میں آ جاتا اور بیت المقدس کا ڈائریکشن بھی مل جاتا۔ لیکن جب آپ مکے سے نارتھ چلے گئے مدینہ منورہ اور بیت المقدس اور نارتھ میں تھا، تو اب کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ کعبے کی طرف پیٹھ ہو اور رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو مس کرتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبلہ اول یعنی مکہ معظمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ سب سے پہلا قبلہ تھا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ مسجد الاقصی جو ہے وہ بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ بنی تھی، لیکن مکہ المعظمہ سب سے پہلا قبلہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرا مدنی، کیا آپ میرے قبلے پہ خوش نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوتی اور آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی، لیکن پھر جھک جاتی اس خوف سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو، لیکن آپ اس کو ذکر نہ کرتے اور کسی پر یہ بات نہیں کھلی، حالانکہ اللہ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 144، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھ لیا ہے۔ اچھا، تقلب وجہک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکچولی کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے پھر جھکا لیتے، یعنی آپ کا اٹھانا، آپ کا جھکانا، آپ کا اٹھانا، آپ کا جھکانا، دل میں ایک بات کا آنا لیکن اس کا اظہار خشیت الہی سے نہ کرنا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی تو اللہ نے پھر حکم دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم نے جس قبلے کو آپ نے چاہا اس کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں پر ایک اتنا بڑا رحم کیا۔ اب آپ اس آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیے، اللہ کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو میرا مدنی اب آپ ایسا کریں کہ اب اپنے رخوں کو پھیر لیں مسجد الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شطر الکعبہ، کعبے کی طرف، بلکہ اللہ نے اپنے رحم سے پورا جو مسجد حرام کا ایریا ہے نا، یعنی ابھی جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ، اور وہ جتنا ایریا ہے جس میں میقات ہو سکتا ہے، جو میقات کی حدوں میں ہے، وہ سب حرام ہے، وہاں سے عرفات سے لے کر ادھر جتنے بھی پوائنٹس ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کی جہت، آپ کا رخ حرم کے کسی بھی ٹکڑے پہ ہو جائے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے شطر الکعبہ کہ کعبے کی طرف ہی ہو، تو پھر آپ اگر 0.1 نینو میٹر بھی ادھر ادھر ہو جاتے نا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پہ یہ کرم فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے وہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پہلے قبلہ تھا، ہم نے تو بیت المقدس بعد میں تعمیر کروا کے ان کا دل رکھنے کے لیے اس کو قبلہ بنایا، اب واپس پہلے قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں۔ تو وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں، یعنی وہ اس پر فساد برپا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا، اور جس کو اللہ دو آیتیں پہلے بیان کرتا ہے، آیت نمبر 142 پہ، کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّاتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اور بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، یعنی یہ تو بیت المقدس کی طرف عبادت کیا کرتے تھے، اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔
جس پر وہ پہلے سے آلریڈی عبادت کرتے آ رہے تھے. تو میرا مدنی آپ فرما دیں قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب تو اللہ کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ پر. تو ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ ریس کیا کہ آپ نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر دیا. تو اب دیکھیں مسئلے وہ کریٹ کرتے ہیں اور جواب کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ معمول ہو جائے گا، اگر کوئی مسلمانوں پہ یا اللہ کے نبی پہ انگلی اٹھائے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی گناہ کرے گا، اس کا جواب پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں دیں گے. اسی لیے سیرت النبوی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر قرآن کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور وہ تمام حالات و معاملات کی نقشہ کشی آپ کے سامنے ہو جائے. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، اور انشاءاللہ جو آگے آنے والے حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گا، اور سامنے بے شک ترجمہ بھی رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ عربی متن سے نہیں ڈائریکٹلی سمجھ سکتے، اور پھر دیکھیے کہ کیا لطف آتا ہے. پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ 2-4 آیتوں سے آگے بھی جائیں، آپ کا دل کرے گا کہ وہ آیتیں ورد میں رکھیں، اور اس حالات کو، ان واقعات کو، اس ماحول کو جس کی عکاسی کی جا رہی ہے اس کو بس محسوس کرتے رہیں. اور پھر جہاں تک مسلمانوں کے دل میں یہ شبہ ڈالنے کی بات کے زمانے میں کہ دیکھو تم نے تو اب قبلہ بدل دیا، اور پھر اللہ کے رسول کے پاس اپروچ کرنا کہ اگر آپ ہمارے قبلے پر ہی رہتے اللہ کے رسول تو اہل کتاب بھی آپ پر ایمان لے آتے، اب آپ نے چونکہ قبلہ ہی بدل دیا تو اب ہمارا آپ پر ایمان لانا تو اور ویک ہو گیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کے ایک ٹکڑے میں اس کا جواب دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، میرا مدنی جس قبلے پہ ہم نے آپ کو پہلے رکھا تھا بیت المقدس کی طرف، اس کی طرف رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جان لیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے. من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو الٹے پیر پھر جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اب جب اس قبلے سے ہم دوسرے قبلے کی طرف آپ کا رخ کروائیں گے تو کون ہے جو آپ کے پیچھے اس پر عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو الٹے پیر پھر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت کا ٹکڑا بیان کیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں ان کے لیے قبلے کا بدلنا کوئی ایسا بھاری کام نہیں تھا، وہ تو اتباع رسول کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرتا نہیں. تو جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ جس جیت میں چاہے تم کو کھڑا کر کے نماز پڑھا دے. نماز اللہ کی ہے، کعبے کی نماز تھوڑی ہے، نہ بیت المقدس کی نماز ہے، وہ تو اللہ کی نماز ہے. اللہ جس طرف تم کو کہے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تم نے پڑھنی ہے. تو اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے، اس میں فساد والی کیا بات ہے؟ تو اللہ نے ایک ایک بات واضح کر کے قرآن میں فرما دی تاکہ پھر کسی کے دل میں اگر کوئی شک ہے تو نکل جائے، کوئی اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آ جائے، اور کوئی اگر گمراہی پر تلا ہوا ہے تو بے شک گمراہ رہے. اور پھر آیت کے اس ٹکڑے پر بھی غور کریں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. تحویل قبلہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو تم پہلے نمازیں پڑھ چکے ہو ان کو ہم ضائع کر دیں. اللہ ایمان والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بس اب ہم تمہارا رخ پھیرے دیتے ہیں کہ اب کے بعد تم نے اس طرف کو نماز پڑھنی ہے. جو پہلے نماز پڑھی وہ بھی ہم نے قبول کی، اور اب اس طرف کو جو نماز پڑھو گے تو اب یہاں نماز پڑھنی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے آپ رحمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھا، یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں جو حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ حرم شریف کے اندر نماز پڑھیں، یعنی مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھیں، جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا مسجد کی، اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی جہت تو بیت اللہ کی طرف ہوگی. جو کعبہ ہے نا، جو سینٹر میں باکس ہے، اس کی طرف ان کی جہت ہوگی. جو اہل شہر ہیں
ان کی جہت مسجد کے کسی بھی کارنر میں ہو جائے، کیونکہ وہ تو حرم کے حدود میں ہے، تو مسجد کے کسی بھی کارنر کی طرف ہو جائے یا مسجد کی طرف ہو جائے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ حدود حرم میں کہیں پر بھی جہت کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم رجب کے مہینے میں نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں جب پڑھا چکے تو تیسری رکعت میں یکایک اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ قبلہ اب چینج ہو گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کی جو جہت ہے اب وہ بدل گئی ہے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے والے تمام لوگوں نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کر لیا، تو یوں کھڑے تھے نا تو بالکل الٹا پھر گئے۔ تو اس کے بعد مدینے اور اس کے اطراف میں اس کی عام منادی کرا دی گئی، اور جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد قبلتین ہے۔ آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جس طرف ہے اس کے بالکل الٹ سائڈ پہ پیٹھ پر وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ یہاں پر قبلہ تھا پہلے اور اب اس طرف قبلہ کر دیا، اور وہاں آیت بھی لکھی ہے جو تحویل قبلہ کی آیت تھی۔ بہرحال حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب منادی کراتے کراتے میں ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں پر لوگ رکوع کے حالت میں تھے، اور میرا حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں مڑ گئے۔ سبحان اللہ! یعنی آپ اس بات کو غور کریں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی کس قدر اتباع کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب بنو سلمہ پہنچا تو وہ لوگ اس وقت فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور 1 رکعت پڑھ چکے تھے، جب ان کے کانوں میں میری یہ آواز پڑی کہ خبردار خبردار ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے قبلہ بدل کر کعبہ کر دیا گیا ہے، تو یہ سنتے ہی پوری کی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ تو اس سے علماء نے ایک اور نقطہ نکالا ہے کہ نہ صرف انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، نہ صرف اسرائیل کی اولاد سے نبوت چینج ہو گئی اور اولاد اسماعیل میں آ گئی، بلکہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور بھی ختم ہو گیا اور بیت المقدس کی مرکزیت کا دور بھی ختم ہو گیا، اور اب مرکز جو ہے وہی قبلہ اول یعنی کعبۃ اللہ ہوگا، جس کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اول بیت وضعت للناس، کہ وہ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے، ببکۃ مبارکہ، جو اس کا پچھلا نام تھا مکہ کا، بکہ نام تھا اس کا پہلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے نام کی طرف مناسبت کر کے اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ پہلا گھر تھا اللہ کا جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا۔ اچھا، پھر قرآن کی آیت پر آپ ایک دفعہ پھر غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لَقَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرا مدنی، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور جھکنا دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میرا مدنی ہم آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کی خواہش ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ کا رخ کعبے کی طرف پھیر دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ بھی قبلہ تھا، ورنہ اللہ کعبۃ اللہ کے لیے قبلے کا لفظ کیوں استعمال کرتے کہ آپ کی مرضی کا قبلہ؟ کسی زمانے میں وہی مرکز تھا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ ان کا مرکز خود بنا دیا بیت المقدس میں، اور پھر اس کے بعد اللہ اب دوبارہ انسانیت کا مرکز اور قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں۔ تو قرآن پر غور کرنے سے اتنے اسرار کھلتے ہیں اور اتنی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کو پڑھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں آنے کے 17-18 منتھس کے بعد، یوں سمجھ لیں لگ بھگ 1.5 سال کے بعد، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور قبلہ
بیت المقدس سے پھیر کر مسجد الحرام کی طرف۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، اور کتابوں میں اس کا نام ابو عامر کے ساتھ لوگ فاسق کا لفظ ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ابو عامر فاسق کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اس نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور کمبل کا لباس پہنا کرتا تھا اور لوگوں سے دور رہا کرتا تھا، اور لوگ اس کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے اور اس کے کچھ فالوورز بھی بن گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور ساری قوم مسلمان ہو گئی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دن اللہ کے رسول کے حضور میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ویل دین ابراہیمی پر تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے تو دین ابراہیمی میں اتنی ساری چیزیں داخل کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے دین ابراہیمی میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی، بلکہ دین ابراہیمی کو اس کی اصلی حالت پر قائم کیا ہے۔ تو بدبخت آگے سے کہنے لگا کہ الکاذب اماتہ اللہ طریدا غریبا وحیدا، کہ جو جھوٹا ہو اللہ اس کو اپنے اہل و عیال سے دور، اپنے وطن سے دور تنہا موت دے۔ تو اس کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا اجل فمن کذب یفعل اللہ ذلک بہ، بے شک جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے 10-15 عقیدت مندوں کو لے کر مدینہ منورہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا۔ جب طائف والوں نے اسلام قبول کیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا اور وہیں پر اکیلے اپنے وطن سے دور مر گیا۔ تو اس بدبخت نے جو دعا مانگی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا، تو وہ اس کی دعا اس کو اور خود کو لگ گئی۔ وہ جھوٹا جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اور جو اس کا عزت و احترام کرتے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا جھوٹا تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو اس طرح کی موت دی کہ سب سے دور قسمہ پرسی کی عالم میں اپنے وطن سے دور، اور اسی حال میں وہ ہلاک ہوا۔ تو یہ چند واقعات تھے جو پہلی ہجری میں پیش آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس سے ہم ان سرایا کی طرف آئیں گے اور ان غزوات کی طرف آئیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرایا بھیجے، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو پہلا غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ السرایا اور غزوے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سرایا وہ مہم ہوتی ہے جس کے لیے آپ صحابہ کرام کو بھیجیں اور خود شامل نہ ہوں، اور غزوہ کہتے ہیں اس مہم کو جس میں آپ بھی شامل ہوں۔ تو خیر بہرحال پھر ہم پہلے چند سرایوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، تاکہ ایک کلیئر ہیڈ ہو جائے اور وہ الزامات جو لگائے گئے ہیں ان الزامات کا جواب بھی دے دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔